أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ جو آیات اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ البقرہ کی 184 تا 186 3 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے۔
اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا، اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں، پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا اس کے لیے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے نیکی کی ماہیت کے متعلق چند باتیں بتائی تھیں، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ نیکی کی ماہیت کے متعلق میں کچھ مزید باتیں اگلے خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کل سے ماہ رمضان المبارک کا اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا آج کے خطبہ میں خاکسار ماہ رمضان میں عبادات اور شکر گزاری کے متعلق چند باتیں بتائے گا۔ نیکی کی ماہیت کے متعلق علمی سلسلہ انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ سامعین کرام، یہ مہینہ نیکیوں اور روحانیت کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ مبارک میں قبولیت دعا کے نظارے اپنے جوبن پر ہوتے ہیں، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اس ماہ میں انسانوں کے گناہ خشک پتوں کی طرح جھڑتے ہیں، اور وہ ایک نئی روحانی زندگی پاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم سامعین کرام نازل ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا، اور ایسے کھلے نشانات اپنے اندر رکھتا ہے جو ہدایت پیدا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اور فرقان حمید جس میں حق و باطل کی روشن نشانیاں ہیں، رمضان المبارک کی شب قدر کو جو ہزاروں مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، حضور محسن انسانیت فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ اس وقت ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی مشہور غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرستادہ ایزدی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام نامی اس میں گرامی سے پڑھیے، یعنی جو روح القدس ہے، فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ اپنے رب کے نام نامی اس میں گرامی سے پڑھیے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے،
اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے زیادہ بزرگی والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سامعین کرام، یہ 5 آیتیں بالاتفاق سب سے پہلی وحی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کی باقی آیات بعد میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے بخاری میں ہے کہ جب فرشتہ نے کہا کہ اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب اس نے آپ کو خوب زور سے دبایا اور 3 دفعہ اسی طرح ہوا۔ تب فرشتے نے یہ 5 آیتیں پڑھی۔ اور آپ ان کے ساتھ گھر واپس ہوئے، اور وحی کا روب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر طاری تھا کہ آپ کے کندھے اور گردن کا گوشت پھڑک رہا تھا۔ حضور اکرم شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناموس اکبر کا مجدہ جہاں فضا لے کر غار حرا سے نمودار ہوئے، اور اس طرح فیضان الہی کا نور اسی غار کے دہانہ سے طلوع ہوا۔ مولانا الطاف حسین حالی اسی ضمن میں فرماتے ہیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، اور ایک نسخہ ہے کہ میاں ساتھ لائے۔ سامعین کرام، رمضان المبارک وہ اعلیٰ و عرفہ فیوز و برکات اور انوار و تجلیات کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتب کا اسی مبارک ماہ میں نزول ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ماہ کی 30 تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے کی 12 تاریخ کو زبور عطا کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو توریت نازل کی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی ماہ مقدس کی 13 تاریخ کو انجیل بخشی گئی تھی۔ ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے۔ اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں قربانیوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے اور اعلیٰ مقاصد کی خاطر مصائب و شدائد برداشت کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ پس چاہیے کہ ہر وہ شخص جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے وہ اس کے روزے رکھے، بکثرت تلاوت قرآن کریم کرنے، والدین کی خدمت کرنے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے دنوں اور راتوں کو زندہ کر لے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ اسی مبارک مہینہ میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جو قرآن کریم کی روح سے 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ القدر کی آیات 2 تا 6 میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی کسے؟ قرآن کریم کو۔ اور تجھے کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے اذن سے ہر امر
کو لیے ہوئے اترتے ہیں۔ سلامتی یہ فجر کے طلوع تک رہتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں سے تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرہ میں مومنین جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور دن رات تسبیح و تمہید، درود و سلام اور دعاؤں میں بسر کرتے ہیں۔ ایک رنگ میں دنیا سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں اور اختتام اعتکاف پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکتوں کو سمیٹ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ آغاز اسلام کے چند اہم ترین واقعات بھی اسی ماہ مقدس میں رونما ہوئے۔ غزوہ بدر اور فتح مکہ انہی اہم واقعات میں سے دو اہم واقعات ہیں جو عظمت اسلام اور رفعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے نظیر مظاہر ہیں، اور جن کے ذریعے مجاہدین ملت نے کفر و باطل کے غرور و تکبر اور طاقت و قوت کو ہمیشہ کے لیے پیوند خاک کر دیا تھا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ بشارت دی کہ کل سے تم پر ایک عظیم مہینہ طلوع ہو رہا ہے۔ اس مہینہ میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اس ماہ کی راتوں میں تہجد کے لیے اٹھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس ماہ کے دوران جو شخص بھی کوئی نفلی کام کرتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ دیگر مہینوں میں فرض ادا کرنے سے ملتا ہے، اور فرض کا ثواب اس ماہ میں 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے اسے گناہوں سے مغفرت حاصل ہوتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کی جاتی ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے۔ مشکات المصابیح کتاب الصوم۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات اور غربا پر اپنے اموال خرچ کرنے کی بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ حدیثوں میں درج ہے کہ رمضان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تیز آندھی کی طرح صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اب میں روزہ کے مسائل کے سلسلے میں چند باتیں سامعین کو بتاتا ہوں۔ واضح رہے کہ روزہ اسلامی عبادات کا ایک اہم رکن ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تزکیہ نفس، اس کی اصلاح اور قوت برداشت کی تربیت مد نظر ہوتی ہے۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ فتاوی مسیح موعود صفحہ 137۔ صوم یعنی روزہ کے لغوی معنی رکنے اور کوئی کام نہ کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماعت سے رک رہنے کا نام صوم یا روزہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خدا کی خاطر اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہش سے رکنے کا حکم ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے بطور علامت ہے۔ روزہ کی غرض، اس کی غرض کیا ہے؟ روزہ کی اللہ تعالیٰ نے کیوں مومنوں پر یہ فرض قرار دیا ہے؟ روزہ اصلاح نفس کا ذریعہ ہے
کیونکہ جہاں انسان خدا کی خاطر لذات کو ترک کر دیتا ہے وہیں اسے اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ نیکی پر قائم رہنے اور ہر قسم کی حرام اور نجس چیزوں سے پرہیز کرنے کا سبق ملتا ہے۔ ہر قسم کی برائیوں سے، گپ بازی سے اور فضول اور لغو کاموں سے بچنے کا موقع میسر آتا ہے۔ سارا دن ذکر الہی میں گزرنا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا اور اپنی بد عادات کو ترک نہ کرنا روزہ کے مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ حضور السلام فرمایا کرتے تھے، یعنی جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل کو ترک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے کھانا پینا چھوڑ دینے سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ روزہ کس پر فرض ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر عاقل، بالغ، تندرست مومن مرد عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ رمضان کا روزہ بلا عذر یا معمولی باتوں کو عذر بنا کر ترک کرنا درست نہیں۔ ایک دن کا روزہ بھی عمدن بلا کسی شرعی عذر کے ترک کرنا بڑا گناہ ہے، جس کی تلافی تمام عمر کا روزہ رکھ کر بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایسے لوگ جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، ان کے متعلق ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من افطر یوما من شہر رمضان من غیر رخصت ولا مرض فلا یکزیہ ولو صام الدہر کلہ ولا صام الدہر۔ مسند دارمی باب من افطر یوما من رمضان متعمدن، جو شخص بلا عذر رمضان کا ایک روزہ ترک کرتا ہے، حضرت فرماتے ہیں، وہ شخص اگر بعد میں تمام عمر اس روزے کے بدلے میں روزے رکھے تو بھی بدلہ نہیں چکا سکے گا۔ جو شخص مسافر ہو یا بیمار، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کرے۔ جو دائم المریض یا بہت بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہو، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایسے معذور لوگ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں گے۔ یہی حکم حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی شروع میں پڑھا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورا کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 3 میں بتاتا ہوں کہ سفر میں روزہ کی 4 صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مریض کو بھی، بیمار کو بھی اور سفر پر جو ہو انسان اس کو بھی رخصت دے دی ہے کہ وہ اور دنوں میں روزوں کی تعداد کو پوری کر لے۔ سفر میں روزہ کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر سفر جاری ہو یعنی پیدل یا سواری پر اور چلتا چلا جا رہا ہو تو روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس صورت میں روزہ چھوڑنا ضروری ہے۔ دوسری صورت، اگر سفر کے دوران کسی جگہ رات کو ٹھہرنا ہے اور سہولت میسر ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دنوں کی اجازت ہے، دونوں کی اجازت ہے، جبکہ دن بھر وہاں قیام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سحری کھانے کے بعد سفر شروع ہوا اور افطاری سے پہلے سفر ختم ہو جائے، یعنی گھر واپس آ جانے کا ظن غالب ہو تو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ چوتھی صورت، اگر کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو وہاں سحری کا انتظام کیا جائے اور روزہ رکھا جائے۔ چوتھی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ کب رکھا جائے گا، یعنی اس کا کب وقت شروع ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یاد رہے کہ رمضان کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اگر مطلع صاف نہ ہو تو شعبان کے 30 روزے پورے کریں اور پھر روزے شروع کریں۔ چاند دیکھے جانے کے بارے میں اگر یقینی اطلاع دوسری جگہ سے مل جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔
اسی طرح چاند دیکھ کر ہی رمضان کا اختتام ہوتا ہے، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرے، سوائے اس کے کہ کسی جگہ سے چاند دیکھے جانے کی یقینی اطلاع موصول ہو جائے۔ پانچویں بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواقض روزہ یعنی کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، عمدن کھانے پینے اور جمع یعنی جنسی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انیمیا کروانے، ٹیکہ کروانے اور جان بوجھ کر کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی روزے دار کو بے اختیار آ جائے تو اس پر روزہ کی قضا نہیں، لیکن جو روزہ دار جان بوجھ کر کرے وہ روزہ کی قضا کرے۔ رمضان کا روزہ عمدن توڑنے والے کے لیے اس روزہ کی قضا کے علاوہ بطور کفارہ 60 روزے متواتر رکھنا بھی واجب ہے، اور اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق 60 غریبوں کو کھانا کھلانا، اکٹھے بیٹھ کر یا متفرق طور پر، یا ایک غریب کو ہی 60 دن کا کھانے کا راشن دے دینا یا اس کی قیمت ادا کر دینا کافی ہے۔ اگر کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کے فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ چھٹی جو بات ہے روزوں کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ سنیے۔ نمبر 1، اگر کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی رہے گا اور کسی قسم کا نقص اس کے روزے میں واقع نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر بلا اختیار حلق میں یا پیٹ میں دھواں، گرد و غبار، مکھی اور کلی کرتے وقت چند قطرے پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، اسی طرح کان میں پانی جانے یا دوا ڈالنے، بلغم نکلنے، بلا اختیار آنے، چیسے کا ٹیکہ لگوانے، مسواک یا برش کرنے، خوشبو سونگھنے، ناک میں دوا چڑھانے یا سر یا داڑھی میں تیل لگانے، بیوی یا بچے کا بوسہ لینے یا سحری کے وقت غسل جنابت نہ کر سکنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سامعین کرام، رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے بھی ایک خاص مہینہ ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس میں ذکر الہی اور دعاؤں کی طرف خصوصی توجہ دے کر قبولیت دعا کے نظارے دیکھے۔ رمضان المبارک کو اللہ کے مہینے سے تعبیر کیا گیا ہے جو بہترین دن، بہترین راتیں اور بہترین ساعتوں کا حامل ہے، اور یہ اپنے پہلو میں بے پایاں رحمتوں، بے اندازہ برکتوں اور بے پناہ بخشوں کے خزانے رکھتا ہے۔ لہذا ملت اسلامیہ کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس ماہ مکرم سے بھرپور فیض حاصل کرے اور اسے نہایت ادب و احترام، عقیدت و محبت اور رغبت و التفات سے گزارے۔ دن کو روزہ رکھے اور شب کو مقدور بھر خالق کائنات کی عبادت و بندگی، تسبیح و تمجید، حمد و ثنا اور اس کے لامحدود احسانات اور بے شمار نعمتوں کا شکر و سپاس ادا کرے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کا فریضہ بجا لاتا رہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ رمضان مبارک کی آمد پر سامعین کرام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسی طرح دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات نفسانی اور عادات محکومی سے آزاد کراتا ہے اور اس کے نفس کو اتنا سر بلند کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبودیت کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ یہ ایک سبق ہے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا روزوں کی شکل میں۔
روزہ انسان کو صاحب ایمان، صاحب ایقان اور صاحب یقین بناتا ہے۔ روزہ نادیدہ خدا کو دیکھا ہوا خدا منوا لیتا ہے اور اسے نیک، پارسا، پرہیزگار اور ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ خالق کائنات کو کسی شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی غرض نہیں۔ وہ تو اپنے بندوں میں تقوی، پارسائی، اعمال صالحہ دیکھنا چاہتا ہے، جس کے حصول کے لیے اس نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، انسان کے اوپر غالب آ جانا۔ مزید تقوی سے مراد اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا اور جذبات کی تلاطم خیزیوں سے خود کو بچانا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ یعنی روزوں کے ذریعے وصال الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزے میں اپنی جائز خواہشات اور اپنے کھانے پینے کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں مقدر ہیں۔ ایک وہ خوشی جو اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خدا کے فضل سے روزہ مکمل کر لیتا ہے۔ یہ خوشی اس دنیا میں ملتی ہے، اور ایک وہ خوشی ہے جو آخرت میں ملے گی انشاءاللہ تعالی، جب وہ اپنے رب سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس سے راضی ہوگا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کو مشک کی بو سے بھی پیاری ہوتی ہے۔ سامعین کرام، روزہ سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے، ایمان استوار ہوتا ہے اور یقین میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک مخفی عمل ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ روزہ انسان کو اپنے خالق کے قریب تر کر دیتا ہے اور اس کا اپنے مالک کے ساتھ گہرا ربط پیدا ہو جاتا ہے، جو انسانیت کا جوہر ہے۔ روزہ جس طرح تقوی سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ایسے ہی قرب الہی حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے اسی دوران، اسی سلسلہ بیان میں فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں مظلوم ایسے ہیں سامعین کرام جو اپنوں اور غیروں کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔
یہ سب اس مہینہ میں ہماری خصوصی ہمدردی کے محتاج ہیں۔ ہمیں جہاں کہیں بھی کوئی غریب اور نادار ملے، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے اموال کے ذریعے اس کی دل جوئی کریں۔ دعا ہے کہ عالم اسلام کے لیے یہ ماہ مقدس ان کی کامیابی و کامرانی کا سبب بنے اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کو عروج و ارتقاء اور سربلندی و سرفرازی حاصل ہو، اور خالق کائنات امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، تاکہ یہ طاغوتی طاقتوں اور کفر و باطل کی ریشہ دوانیوں کے جو ان کے درپے آزار ہیں شکست و ریگ سے ہم کنار کر سکیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس مقدس و مبارک مہینہ کی برکات اور افضال الہی سے استفادہ کرنے والوں میں شمار ہوں۔ نصرت اسلامیہ دہر کی فرما دعا، تیرے صدقے تیری نسبت تیری عظمت ماہ رمضان۔ میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی رضا حاصل کرنے کی توفیق بخشے اسی ماہ رمضان میں، اور وہ اسی ماہ رمضان میں ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں اس کی طرف، تو وہ ہمارا اس طرح استقبال کرے، اسی طریقے سے ہمیں ہماری روحوں کو حاصل کرے کہ اے میرے بندو آؤ، میرے پاس آ جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔